دھواں جہاں سے وہاں سے اٹھتا ہے جہاں چنگاری ہوتی ہے. تو کیا اس ترمیم سے آزاد کشمیر کا تشخص برقرار رہے گا؟ جنگیال بھائی، میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو ویسی عادت ہوتی ہے گلے پھاڑ پھاڑ کی تقریر کرنے کی، نعرے لگانے کی. جب ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تو وہ جو ہے وہ پھر اس طرح کے ایشوز بنا کے جو بے بنیاد ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ آج جو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک میں شاید آپ کو بھی کنوینس کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں شاید کہ ترمیم ہوتی کیا ہے اور 15ویں ترمیم کا کیا مقصد تھا. دیکھیے، جب کبھی اسمبلی کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے فلاں آئین جو ہے، فلاں قانون جو ہے، فلانی چیز جو ہے اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے ریاست کے مفاد میں، تو اس میں جو بھی ترمیم ہوگی اس کا وہی نام اور وہی نمبر آئے گا. دیکھیں، فاروق حیدر صاحب نے 13ویں ترمیم کی، اس کے بعد ججز کے حوالے سے ہم نے 14ویں ترمیم کی تھی. 14ویں کے بعد آپ چونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی انکاری نہیں ہے جو اس کمپین میں شریک ہے. جی، 15ویں ترمیم میں ریاست کے تشخص کو مجروح کیا جائے گا. تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میں جو ہے وہ، اور یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائے کہ تشخص سمیت ریاست کے حوالے سے انتخابات کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ 15ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنی. تو جب یہ حصہ ہی نہیں بنی تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پھر ان نعرے لگانے والے، یہ جو آپ بار بار چند شر پسند عناصر کا ذکر کرتے ہیں، یہ آپ کن لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بھی بتا دیں تو. دیکھیے، میں تو پرٹیکولرلی ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں جو ہے وہ اپنے، جب سیاسی کسی عمل میں تو اپنے اہلیان فریٹا کو مخاطب کر رہا ہوتا ہوں. اور جب اہلیان فریٹا میں تھوڑے سارے آج پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو میں بھی بڑا بغور دیکھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں ہو رہی تھی جی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ریاستی تشخص کو مجروح کر دیا ہے. تو مجھے پھر ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کا میرا دل کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو فیس بک کا اور جو ہے وہ نام نہاد لیڈر اور یہ جو ہے جو مرضی آپ ان کو نام دے لیں، لیکن وہ سارے کے ساروں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں، جس بات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کی پہلے تصدیق تو کر لیں. اچھا عبداللہ صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف آزاد کشمیر کے دور حکومت آزاد کشمیر کے تشخص کو نقصان پہنچایا گیا تو کیا نثار انصر عبدالی بحیثیت کشمیری آزاد کشمیر اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے یا کیا کریں گے؟ دیکھیے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری موجودگی میں کسی کی مجال نہیں، میں صرف فرض کر رہا ہوں کہ میں فرض سپوز کر لیں کہ اگر آپ کے دور حکومت میں، تحریک انصاف کے دور حکومت میں آزاد کشمیر کے تشخص کو مجروح کیا گیا تو آپ بحیثیت کشمیری کیا کریں گے؟ فرض کر لیتے ہیں. فرض ہم سے نہ کروائیں جو فرض ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے، میں آپ کو بڑے کلیئر ورڈز میں بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری کنفیوز جو ہے نا، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اس ایکسٹریم درجے کے اوپر کنفیوز کر دیا گیا ہے جی کہ یہ سودا ہو گیا، وہ سودا ہو گیا، اور جو ہے وہ کشمیر کے جو مالیاتی خود مختاری تھی اس کو واپس کیا جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال. ناظرین، آج صبح سے ہی بلدیاتی الیکشن اور 15ویں ترمیم کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے باقاعدہ قرارداد پیش کی اور حکومتی اراکین اور اپوزیشن ممبران نے اس کی حمایت کی. دوسری طرف 15ویں ترمیم کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر اسے بل کی صورت میں پیش کیا. میرے ساتھ اس میں ساتھ دیں گے آج وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ عبدالی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا عبدالی صاحب، 2 سے 3 سوالات کروں گا. انٹرو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آج آپ سے کس موضوع پر بات کروں گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن کو رکوانے کے لیے حکومت نے آج ایک بل پیش کیا ہے، کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیے جنگیال بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہر معاملے کے سیاق و سباق کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کسی بھی ایونٹ کو، کسی واقعے کو آپ جو ہے وہ سیاق و سباق کے بغیر لے رہے ہوں گے تو اس کے مطلب اور معنی جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ جاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا تسلسل میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری آزاد کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیز کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. آل پارٹیز کانفرنس میں سیاسی جماعتوں نے
मुश्तरका तौर के ऊपर ये तय किया था कि साफ और शफाफ इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है और उन्हें होना चाहिए, ठीक लेकिन जो हम और जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो इस बात से हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन ने आल जमात की तमाम जमातों की नुमाइंदान को की मीटिंग बुलाई तो उसमें बदकिस्मती से एक भी सियासी जमात जो है वो मुतमय्यन ना हो सकी, ठीक जिस के ऊपर जो है वो एक डेडलॉक सॉर्ट ऑफ चीज पैदा हो गई थी। और उस डेडलॉक को चूंकि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये जो हमारा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो केस चल रहा था उसका भी डिसीजन आ गया हुआ था। और चूंकि कुछ चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पेश करनी थी, बयान करनी थी, और उसमें चूंकि सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ नहीं किया गया था और वहां से एक क्लियर कट डिसीजन आ गया कि हर सूरत में 9 तारीख से पहले बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। ठीक इस सूरत में तमाम सियासी जमातों ने मिल बैठकर ये फैसला किया कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो शायद हमारे जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं, जो हमारे रियासत के इलेक्शन होते हैं एमएलएस के लिए, वो तो बड़ी खुशखबरी से करवाने की पोजीशन में है, लेकिन चूंकि जो ये वाला इवेंट है बल्दियाती इलेक्शन का, ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जिनमें तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत को इस्तदा की कि ये वाली हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन को साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कह सकेंगे। ठीक तो उस तसलसल में फिर जो है वो तमाम जमातों के जो क्यादतें थी उन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता एक होता है जो हमारे रियासत में सारे मामला और सारी चीज़ों के ऊपर चूंकि बेस कर रहा होता है और रियासत का एक बड़ा सबसे सुप्रीम इदारा भी है, तो अब वहाँ चूंकि हम जा नहीं सकते, और जब वहाँ भी नहीं जा सकते तो हम रियासत के लोगों को आपस में लड़ाई झगड़े और आपस में जो है वो इस कसम कुर्सी की हालत में भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर तमाम सियासी जमातों ने मिलकर ये हल निकाला कि हमें जो है वो इस हमारा जो आयन है उसमें अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए और ऐसी क्लॉज में शामिल करनी चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक़ाद पज़ीर हो सकें। ठीक उसी सारों की मशावरत से, कंसेंसस से, और जो है वो मुश्तरका जिद्दोजहद और मुश्तरका जो है वो एलामिया के जरिए ये बात तय हुई कि जो है हमें आयन में अमेंडमेंट करनी ही चाहिए। तो ये आयन में अमेंडमेंट के लिए फिर जो है 15वीं तरमीम वो उसका मसौदा आज पेश किया गया, जो तकरीबन मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर जो है उसको न सिर्फ असम्बली ने जो है वो बहस के लिए मंजूर किया, बल्कि बहस के बाद उसको क़यामा कमेटी के हवाले कर दिया गया। ये प्योरली एक कानूनी प्रोसेस है और एक तरीका है, तो उस तरीके के मुताबिक जो है वो सिलसिला काम चला है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है किसी एक भी सियासी पार्टी का इख्तलाफ था, अच्छा तकरीबन तमाम बातें मुतफ़िक़ थी। ठीक 15 तरमीम मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बल्दियाती इलेक्शन के बारे से बात करूंगा। ये जो बल्दियाती इलेक्शन की डेट अनाउंस की थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुशावरत के बाद की गई थी। सवाल पूछने का मकसद ये है कि जो तहफ़्ज़ात आपको डेट का ऐलान करने के बाद हुए वो अगर पहले होते तो आज एक अफरा तफरी का माहौल पैदा ना होता, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई अफरा तफरी का माहौल है। गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम अदारा है, उनके तमाम अहकाम सर आंखों के ऊपर, तो उनके अहकाम के मुताबिक जो है वो हुकूमत ने तो तारीख और बाकी सारे मामला, फंड्स की ट्रांसफर और बाकी तमाम मामला पूरे कर दिए। और हम तो, मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो हमने क्वेरेटा में इलेक्शन का बिल एक हिसाब से बजा भी दिया, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सारी चीजें करने के बाद आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतने की पोजीशन में भी है, तो हम इस इलेक्शन को मतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि जब हम जो है वो लोगों के वोटों से अपने नुमाइंदान को जितवा कर लाएंगे तो उनके ऊपर एक ठप्पा लगे कि नहीं जी ये जो इलेक्शन है, जो ये इसमें जो मामला हैं इसमें हुकूमत को फैसिलिटेट किया गया है या इसमें हुकूमत को जो है वो कोई जो है वो किसी मद में और किसी हिसाब में उनको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो सहूलत दी गई है। तो इस खदशे के पेश नज़र जो है हमें फिर तमाम सियासी पार्टियों के फैसले का एहतराम करना पड़ा
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو ہمارا احترام ہے یہ ایک حساب سے بنتا بھی اس لیے ہے کیونکہ تمام میجر اسٹیک ہولڈر جو تھے جب وہ از خود ہی الیکشن کے پروسیس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں تھے تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اگر ہم الیکشن جو ہے وہ جیت بھی جائیں تو وہ الیکشن ایک مشکوک سا الیکشن ہوگا. تو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ انتخابی عمل میں پیش کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ساتھ دیا ہے. ورنہ ایسی قطعاً کوئی صورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ تحریک انصاف الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہے. ہمارے منشور کا حصہ ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں, لیکن جب 2 3 4 چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑے اس میں سیریس ایسپیکٹس بھی اور ہیں جن کو دیکھا گیا اور جن کے اوپر جو ہے وہ چونکہ آپ کے پروگرام کا وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میں لمبی شاید بات نہ کر سکتا ہوں. لیکن جتنا میں تھوڑا سا جو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں آپ کو جو ایسنس اگر دوں تو ایسنس یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جماعتی ہو رہے ہیں اور جماعتی الیکشنوں میں ایک بھی سیاسی پارٹی جو ہے مطمئن نہیں ہے الیکشن کے پروسیس کے اوپر, تو پھر ایسے الیکشن کو ہم کیا کہیں گے. تو صرف اس سلسلے میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے اور تمام ہمارے ریاستی اداروں کو ایک حساب اور ایک بات میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام اور لوگوں کے بہتر جو ہے وہ اس کے فائدے کے لیے یہ والا جو ہے یہ مسودہ پیش کیا گیا. اور یہ مسودہ بھی ابھی کوئی حتمی نہیں ہوا, اس مسودے کے اوپر بھی ابھی جو ہے وہ کافی سارا پروسیس باقی ہے. یہ ہماری ایک حساب سے کمیٹی میں چلا گیا ہے, پارلیمانی کمیٹی میں, اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بحث ہوگی. اس بحث کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہوں گی, آئینی قانونی اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن لیا جائے گا. اچھا عبدالعزیز صاحب, 15ویں ترمیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے آپ لوگ انکار کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آج اچانک ہی آزاد کشمیر اسمبلی سے خبر آئی کہ جی کہ 15ویں ترمیم کی قرارداد منظور بھی ہو گئی. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے جنگیال بھائی, گزارش یہ ہے کہ یہ ہے کہ ترمیم جو ہوتی ہے اس کا ہماری جو ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا, کیونکہ میں نے پچھلے جو ہے وہ گزشتہ 1 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ریاست کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں, وہ اس معاملے کوئی جیسے بات کلیئر نہیں ہو پا رہی. ترمیم جو ہے وہ کسی بھی آئین میں ترمیم کا کیا جانا کوئی بری بات نہیں ہوتی. جب کبھی بھی عوامی مفاد میں چیزوں کو اور آئین کو جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے, اضافہ کرنا پڑے, کمی بیشی کرنی پڑے, تو یہ ہماری جو آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہوتا ہے, ہم اپنا یہ والا حق جو ہے وہ استعمال کرنے کی ایک حساب سے جو ہے وہ یہ ہمارا رائٹ ہوتا ہے. اور جو 15ویں ترمیم جو مشہور ہو گئی تھی, اور 15ویں ترمیم اگر میں آپ کو کھل کے کہوں تو 15ویں ترمیم کا مسودہ تو آج آ گیا, اور اس 15ویں ترمیم کے مسودے میں چونکہ ہمارا ارجنٹ اور بڑا زبردست جو ایشو تھا وہ ہمارا بلدیاتی انتخابات تھا, تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور اس سے ہٹ کے تو ایک بھی پوائنٹ جو ہے وہ اس 15ویں ترمیم میں شامل نہیں ہے. میں تھوڑا سا یہ اپنے آزاد کشمیر کے رہنے والے دوستوں کو, خصوصاً ہمارے ان دوستوں کو کہنا چاہوں گا جو شاید یہ نہیں جانتے کہ ترمیم ہوتی کیا ہے. کسی بھی آئین میں عوامی مفاد کے لیے کسی بھی وقت جو ہے وہ ترمیم کی جا سکتی ہے, اور کی جانے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. برائی یہ ہوتی ہے کہ اگر ریاست کا رہنے والا کوئی نمائندہ جو ہے وہ آپ کے ریاست کے شخص کو یا آپ کو اس سے پہلے جتنے فوائد مل رہے ہوتے ہیں یا ریاست کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں ان اختیارات میں کمی بیشی یا دیگر مدوں میں جو مالیاتی خود مختاری ہے یا ریاست کا جو تشخص ہے اس کو اگر نقصان پہنچانے کے حوالے سے اگر کوئی بات جو ہے اس تشخص کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید پھر تھوڑی سی غلط بات ہوتی ہے. عبدالعزیز صاحب, کیا اس میں بڑے وصول کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے حکومتی نمائندگان تو ایک طرف ہو گئے, ہماری اپوزیشن میں سے بھی کوئی بھی ہمارا جو ممبر اسمبلی ہے وہ نہ تو اس حوالے سے جو میں نے ذکر کیا کہ جس میں ریاستی تشخص مجروح ہو, جس میں ہماری مالیاتی خود مختاری جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہو, یا جس میں ہمارا جو ہے وہ ہمارے اختیارات میں کوئی کمی بیشی آ رہی ہو, تو وہ ساری صورتحال جو ہے وہ کوئی ایک بھی ایم ایل اے جو ہے وہ ہمارا اس کے اوپر ووٹ کرنے کو تیار نہیں ہے.
یہ خام خواہ کا ایک وبیلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ وبیلہ شروع کرنے والے کچھ ہمارے شہادت پسند عناصر ہیں جو ہماری ریاست کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کے لیے جب اور کوئی بہانہ نہیں ملتا تو وہ اس طرح کی اختراعیں پھر اٹھا کے تو پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تباہ آزمائی کی، اور کرنے کے بعد بھی جیسے آپ کو پتہ ہے میں خصوصاً کرٹا کے حوالے سے بات کیا کرتا ہوں، تو پہلے بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، آئندہ بھی ان کے ہاتھ جو ہے وہ کچھ نہیں آیا۔ داری صاحب میں دو سوالات کروں گا کہ دھواں جہاں سے وہاں سے اٹھتا ہے جہاں چنگاری ہوتی ہے، تو کیا اس ترمیم سے آزاد کشمیر کا تشخص برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایک بات، اور دوسری بات میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو لوگ جس آپ کے بقول کے وہ شرپسند عناصر ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا حکومت آزاد کشمیر اسمبلی جو آپ لوگ وزراء ہیں وہ عوام کو 15ویں ترمیم اور جو آپ نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آج کیا، اس حوالے سے آپ لوگ سمجھانے سے قاصر ہیں کہ عوام آج کوٹلی اور آزاد کشمیر بھر میں آپ کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں؟ اس پر تھوڑا سا مجھے بریف کر دیں۔ جنگیال بھائی، میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو ویسی عادت ہوتی ہے گلے پھاڑ پھاڑ کی تقریر کرنے کی، نعرے لگانے کی۔ جب ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تو وہ جو ہے وہ پھر اس طرح کے ایشوز بنا کے جو بے بنیاد ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ آج جو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک میں شاید آپ کو بھی کنوینس کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں شاید کہ ترمیم ہوتی کیا ہے اور 15ویں ترمیم کا کیا مقصد تھا۔ دیکھیے، جب کبھی اسمبلی کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے فلاں آئین جو ہے، فلاں قانون جو ہے، فلانی چیز جو ہے اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے ریاست کے مفاد میں، تو اس میں جو بھی ترمیم ہوگی اس کا وہی نام اور وہی نمبر آئے گا۔ دیکھیں، فاروق اعظم صاحب نے 13ویں ترمیم کی، اس کے بعد ججز کے حوالے سے ہم نے 14ویں ترمیم کی تھی۔ 14ویں کے بعد آپ چونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی انکاری نہیں ہے، وہی جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن میں سے وہی نہیں چاہ رہا کہ انتخابات نہ ہوں، سارے کے سارے انتخابات کرانا چاہتے ہیں، صرف طریقہ کار پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ بھی چھوٹا سا اختلاف ہے، جلد ختم ہو جائے گا اور انتخابات بھی ہوں گے۔ اس ترمیم کا نام 15ویں ترمیم ہے۔ اب جو ریاست بھر کے ہمارے جو تمام لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جو اس کمپین میں شریک ہے جی 15ویں ترمیم میں ریاست کے تشخص کو مجروح کیا جائے گا، تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میں جو ہے وہ، اور یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائے کہ تشخص سمیت ریاست کے حوالے سے انتخابات کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ 15ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنی، تو جب یہ حصہ ہی نہیں بنی تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پھر ان نعرے لگانے والوں کو اور ان باقی لوگوں کو جو ہے وہ بے بنیاد نظام لے کے تو جو ہے وہ ہمارے عام لوگوں کو بے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ سچ جو ہوتا ہے وہ سچ خود سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہم نے وضاحت، جو آپ نے کہا ہم وضاحت دینے میں ناکام رہے، دیکھیے ہم تو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے تشخص کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ان کی من پسند بات نہیں ہے جو ہمارے اختلافی ٹولہ ہے، تو اس اختلافی ٹولے کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کی کوئی حرکت کر کیوں نہیں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، اور کوئی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ریاست کا ہمارا منتخب نمائندہ ہو یا عام شہری ہو، سوائے چند شر پسندوں کے، باقی کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریاست کے تشخص کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے نہ تیار تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑے ٹھیک، یہ جو آپ بار بار چند شر پسند عناصر کا ذکر کرتے ہیں، یہ آپ کن لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بھی بتا دیں تو۔ دیکھیے، میں تو پرٹیکولرلی ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں جو ہے وہ اپنے، جب سیاسی کسی عمل میں تو اپنے اہلیان فریٹا کو مخاطب کر رہا ہوتا ہوں، اور جب اہلیان فریٹا میں تھوڑے سارے آج پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو میں بھی بڑا بغور دیکھ رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں ہو رہی تھی جی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ریاستی تشخص کو مجروح کر دیا ہے، تو مجھے پھر ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کا میرا دل کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو فیس بک کا اور جو ہے وہ نام نہاد لیڈر، اور یہ جو ہے جو مرضی آپ ان کو نام دے لیں، لیکن وہ سارے کے ساروں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں، جس بات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کو پہلے تصدیق تو کر لیں کہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ کوئی سچائی بھی ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مجھے افسوس ہوتا ہے، اس سے ہمارا اپنا امیج بھی خراب ہوتا ہے، ہمارا اپنا امیج اس حساب سے خراب ہو رہا ہے
हो रहा होता है कि ये लोग जब फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया इनको देख रही होती है, और जब हुकूमती मौक़िफ़ और हमारी अपोजिशन का मौक़िफ़ और हमारी दीगर जमातों का मौक़िफ़ एक तरफ है, और ये जो है ये बिला वजह उठा के जिसकी कोई बात जो है वो अंडर डिस्कशन ही नहीं है, तो उसको बिला वजह जब मौजू बना रहे होते हैं, तो फिर दुनिया में बाकी रहने वाले मौजूद जो लोग हैं वो सारे का सारे फिर हमारे बारे में एक राय कायम करते हैं कि इनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको इतना ही नहीं पता कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा अब्दाली साहब, मैं रियासत से बाहर की भी बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो वाला, चूंकि आप ज़ाहिर है मेरे दोस्त भाई हैं, तो मैं किसी सूरत हाल में भी ये नहीं चाहूँगा कि क्वेटा से बाहर जो है वो मैं तबाज़माई करूँ। तो मैं सिर्फ, मेरा मतलब ये है कि जो हमारे पुरअमन माहौल और हमारे जो चलता हुआ एक निज़ाम है बहुत अच्छा, जिसमें हम अवामी खिदमत को जज्बे के साथ लेके चल रहे हैं, तो बजाय इसके कि उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि हमारे जो वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होने में हमारी मदद की जाए, तो ये इस तरह के रोड़े अटका के, तो ये थोड़ा सा इनका एजेंडा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं जो है इसको पसंद किया था। अच्छा अब्दाली साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के मजरू को नुकसान पहुँचाया, आज़ाद कश्मीर के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया गया, तो क्या निसार अंसर अब्दाली बहैसियत कश्मीरी आज़ाद कश्मीर असम्बली से इस्तीफ़ा देंगे या क्या करेंगे? आखिरी सवाल। देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि हमारी मौजूदगी में किसी की मजाल नहीं, मैं सिर्फ फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मैं फ़र्ज़ सपोज कर लें कि अगर आपके दौरे हुकूमत में, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के तशख़्ख़ुस को मजरू किया गया, तो आप बहैसियत कश्मीरी क्या करेंगे? फ़र्ज़ कर लेते हैं। फर्ज हमसे ना करवाएं जो फर्ज हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में बताऊं कि ये सारी की सारी कंफ्यूज जो है ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोगों को इस एक्सट्रीम दर्जे के ऊपर कंफ्यूज कर दिया गया है जी, कि ये सौदा हो गया, वो सौदा हो गया, और जो है वो कश्मीर के जो मालियाती खुद मुख्तारी थी उसको वापस किया जा रहा है। अच्छा जी, कश्मीर को सूबा बनाने की बात हो रही है, फलाना मसौदा आ गया, फलाने के ऊपर बहस हो गई है। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि देखिए, जब तक मैं असेंबली में मौजूद हूँ तो किसी सूरत किसी कीमत में इस तरह का जो कोई मामला है वो असेंबली में जब आएगा तो वो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जब आएगा। ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि हम जो है वो रियासत के शख्स को जिसको जो है वो सरबुलंद करने के लिए और जिस परचम को जो है वो सब परचमों से ऊपर ले जाने की हमें सही करनी चाहिए, और जो हम जो है वो हलफ लेके आए हुए हैं, तो उसके खिलाफ कोई बात शुरू हो जाए और हम खामोश बैठे रहेंगे, आप क्या समझते हैं? और ये जो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो पैट्रियट और बहुत ज्यादा जो है वो समझते हैं कि जी रियासत के साथ सिर्फ उनकी मोहब्बत है, तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि कल परसों जब जान की बाजी लगानी पड़ेगी तो फिर जो है वो मैं उस वक्त मैं देखूंगा जब जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि ये जो फेसबुक और बाकी लीडरान कराम है ये फिर किधर जाते हैं। मैं आपको बड़ा क्लियरली कह दूं कि ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? हम ये फर्ज क्यों करें कि कोई इस तरह की चीज जो है वो आ जाए? इंशाल्लाह बाख्तियार तरीके से बैठे हुए अपनी एक राय रखते हैं, और उस राय में सबसे मोहतरम और सबसे मुकद्दम जो हमारा क्लियर कट डिसीजन है वो ये है कि रियासत के शख्स के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब्दाली साहब, आगे टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनते आप वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली की गुफ्तगू आपने सुनी है, तो अगर मजीद कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, और मैं आपका मशहूर भी हूँ कि आपने मुझे मौका मुयसर किया कि मेरा माफी ज़मीर जो है वो लोगों तक मुंतकिल करने में आपने मेरी मदद की। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर निसार अंसर अब्दाली की। इसी के साथ मैं मेज़बान विजदार से जंगाल जी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।